السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کا اپنا حسب حال اور میں ہوں جنید سلیم. شعبے میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، ایک عرض یہ ہے کہ یہ کیا عرض ہے عزیز میں صاحب؟ صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. واہ واہ واہ. چلیں. کون سے مرشد؟ یار میں نے کیا مرشدوں کا ٹرک سٹایا ہوا؟ میرے ایک ہی مرشد ہے، مرشد پاک ملتان والی سرکار. ان کے بیٹے یعنی منی مرشد جو ہے میرے ساشی پاک مرشد، وہ جو الیکشن جیتے تھے میرے مرشد پاک کی جگہ پہ، انہوں نے حلف اٹھا لیا. وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا. میں نے کہا یار تمال ڈال لوں. یار ویسے تمہارے مرشد ہوتے کہاں ہیں آج کل؟ یار یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرے مرشد کہاں ہوتے ہیں آج کل. یار بڑا ہی بدید زمانہ ہے امان سے. ابھی کل پرسوں کے اخبار میں خبر تھی کہ ایوان صدر میں جو حصہ تمہارے مرشد پاک کے لیے مختص کیا گیا اس کے بالکل قریب یہ مویشیوں کا باڑا بنا دیا گیا. ٹھیک خبر ہے یہ؟ یار وہ اس لیے ہنسو نا، ساڑ کے سوا کر دیتے ہیں مرشد پھونک مار کے. اچھا یار اصل میں میرے مرشد کو خالص دودھ پینے کا اور اچھا گوشت کھانے کا بڑا شوق ہے. اس لیے ادھر وہ جانور پالے گئے ہیں میرے مرشد کے لیے. ایسی کوئی بات نہیں. اچھا لیکن پالتے زرداری صاحب ہیں. وہ یرداری صاحب کی دوستی ہے نا. یار تم سمجھ، یار یہ کیوں یہ میڈیا والے بات بڑھا دیتے ہیں؟ یہ ان کی وجہ سے وہ محاورہ بنا تھا بات کا بتنگڑ. بتنگڑ بیچارہ آرام سے معمولی سا جانور ہے، بلم کے گرد چکر چکر لگا کے نکل جاتا ہے. انہوں نے اس کو ادب میں شامل کروا دیا، بات کا بتنگڑ. مان لو یہ تلخ حقیقت تم تسلیم کر لو کہ یہ ساری طاقتیں، یہ ساری رونقیں کرسی کی ہوتی ہیں پیارے بھائی. جس دن کرسی گئی سب میلہ اجڑ گیا. مان لو یہ بات، میں تمہیں پہلے دن سے سمجھا رہا ہوں. نہیں واقعی شروع میں مجھے سمجھ نہیں تھی آتی، مگر اب تو میں نے بغور دیکھ لیا کہ کرسی کے ساتھ ہی ساری باریں ہیں. مجھ سے بحث کرتا تھا، کہتا تھا نہیں تم دیکھ لینا، یہ وزارت عظمیٰ جانے کے باوجود میرے مرشد کا تم تراک اسی طرح رہے. چلو کوئی ایسی بات نہیں. میرے مرشد نے جو سیٹ خالی کی تھی اس کی جگہ پہ ان کا ہی بیٹا جیتا ہے. وہ سیٹ ابھی تک میرے مرشد کے پاس ہی ہے. اور دوسرا پروٹوکول بھی میرے مرشد کا ویسے ہی ہے، بہت ودیا. یہ تو مرشد کی حمایت کر رہے ہو. حمایت نہیں کر رہا یار، ان کی عزت رکھ رہا ہوں. مرشد کی عزت ہی کرنی چاہیے. یار بات سنو، تم صرف مرید ہو اس لیے اپنے مرشد کے بارے میں اس طرح کی خوش گمانیوں میں مبتلا ہو. اور ہمارے یہاں تو بالکل زمانے کی روایت ہے کہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں اور خاص طور پر سیاسی رشتے اور یہ جو کرسی کی ڈور سے بنے ہوئے رشتے ہوتے ہیں، یہ محض ضرورتوں کے تبادلے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. مان لو یار تم اس طرح حقیقت کو. صحیح کہتا ہے پا جنید، کرسی کی بڑی بہاریں ہوتی ہیں. ویسے میرا خیال ہے صوفے کی بھی بڑی بہاریں ہوتی ہیں. صوفے کی بھی بڑی یہ بہار. کرسی کی بہاریں صرف مجھ سے جل کے کہہ رہے ہیں. نہیں یار ایسی بات نہیں ہے. میں یہ جو تم باتیں کر رہے ہو واقعی صحیح کر رہے ہو. میں محسوس کر رہا ہوں. میرا ایک افسر تھا بڑا اچھا دوست، اب بھی ہے میرا تو وہ دوست ہی ہے. ویسے ہی سرکاری افسر تھا، بڑی تگڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. لو جی اس کا اے سی خراب ہو گیا. ایک اے سی ٹھیک کرنے والے کو اس نے فون کیا کہ یار اے سی کی جالیاں شالیاں صاف کرنی ہے، اس کو ذرا سروس کرنا ہے. وہ کہتا ہے جناب نوکر کی تے نخرا کی دوڑا آیا وہ بندہ. کہتا ہے حضور چھوڑ دیں آپ، سروس کس لیے کرنا ہے. پرانا اے سی اتار کے لے گیا اور ادھر نواں ٹنگ گیا. اچھا اس نے کہا بھی کہ یار ایسی ضرورت نہیں تھی. میں کہا نہیں جناب ایسے نہ کرے، ایسے مجھے اپنی محبت کا پورا مظاہرہ کرنے دے. ایسے نہ کرے. لائیو پرانا چوک کے لائیو، یہ نیا اے سی کی ٹھنڈی بحال ہے. اس نے کہا جی اچھا جناب ٹھیک ہے. لو جی کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ ریٹائر ہو گیا. اس کا اے سی پھر خراب ہو گیا. اے سی تو خراب ہوتا ہی ہے، اے سی کو تو نہیں نہ پتا ہوتا کہ صاحب کرسی پہ ہے یا نہیں. لو جی خراب ہو گیا اسی. جب افسر نے اسی بندے کو فون کیا یار میرے نے، اس نے کہا یار اے سی خراب ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب کر دیتی ہیں ٹھیک. 3 ریٹ ہیں مختلف، ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے. کس ریٹ پہ آپ نے ٹھیک کرانا ہے؟ اس نے کہا بھائی جی اتنا ہی آدھا ریٹ تو نہ سنائیں، تھوڑا سا تو لحاظ کریں. آگے سے وہ اے سی والا بدتمیزی سے کہتا ہے بھائی جی میں اے سی ٹھیک کرتا ہوں، میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھولا ہوا جناب. اس کے ہاتھ سے فون کا ریسیور گرا ہے، اس کے اوپر ماسٹر عبداللہ کا میوزک شروع ہوا ہے.
ویسے ہمارا بہت بے رحم معاشرہ، اور ہمارے معاشرے پہ وہ کارل مارکس کی یہ جو کوٹیشن ہے یہ بالکل 100% فٹ آتی ہے. اس نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہمارے جتنے انسانی رشتے ہوتے ہیں یہ مفادات کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں، اور سب سے مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں میوچل مفادات انوالو ہوں. آج بالکل یہ بات ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں یہ جو مطلبی محبت ہے اس کا چلن اب تم دیکھو سیاست اور کاروبار سے نکل کر اب ہمارے جو فیملی کے رشتے ہیں ان میں بھی یہ چلن اب عام ہو گیا. ہوئے 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 بہت بری حالت ہو گئی ہوئی ہے ایمان سے. ہر بندہ دوسرے سے حاسد ہے، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ خوشامد کر رہا ہے اور اس کو مطلب کے ساتھ مل رہا ہے. کو دل کے ساتھ اندر سے پیار محبت ختم ہی ہو گیا ہوا ہے. یا اس کی طاقت کو سلام ہے یا اس کے پیسے کو سلام ہے. سابق جو یو ایس پریزیڈنٹ تھا آئزن ہاور، اس سے کسی نے پوچھا کہ اب وائٹ ہاؤس آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ کو زندگی کیسے لگتی ہے؟ تو آئزن ہاور نے کہا تھا کہ میں نے گولف کے کھیل پر مکمل عبور حاصل کر لیا، کیونکہ جب سے میں نے وائٹ ہاؤس چھوڑا ہے میں مسلسل ہارتا چلا جا رہا ہوں. ایکسلنٹ، ویری ویل سیڈ. اس کے جتنے مخالفین تھے وہ دانستہ طور پر اس کی خوشامد کے لیے اس سے ہار جایا کرتے اب تھے. یہ نواز شریف صاحب کا متعلق نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو ان کو گیندے پولی کراتے تھے. لوگ تو کم کہتے ہیں، عمران خان بہت کہتے ہیں. سر ویسے واقعی جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں جب اقتدار ان کے پاس نہیں رہتا تو یہ خوف بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اب لوگ میری عزت نہیں کریں گے. ہوئے 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 وہ کیا کہتے ہیں کہ کسے دا اقتدار نہ بچھڑے. ہائے ہائے ہائے. یار میں نے کہیں ایک واقعہ پڑھا ہوا ہے، کوئی سیکٹری لیول کا بیوروکریٹ بڑا بڑا افسر ریٹائر ہوا 21 گریڈ کا، تو ریٹائر ہونے کے بعد نا اس نے خوف زدہ ہو کے فوری طور پہ اپنے گھر کے ایک بڑے کمرے میں باقاعدہ اپنا دفتر بنا لیا اسی طرح کا جیسے وہ سرکاری دفتر تھا، اور ادھر وہ اسی طرح بیٹھتا تھا اور اپنے نوکروں کو بیل دے کے بلاتا تھا گھر میں ہی. اچھا، صرف اپنا وہ ایک جو ٹینشن ہے نا وہ دور رکھنے کے لیے بیل دے کے بلا کے کہتا تھا محمد ادھر آؤ، یہ پکڑو پیسے، فوراً 1.5 کلو آلو لے کے آؤ، دوڑ جاؤ، ٹرن ادھر آؤ غلام محمد تم کیا کر رہے ہو، بجلی کا بل لے کے آؤ جلدی کتنا آیا فوراً لاؤ ادھر. اس طرح کہ وہ بیٹھ کے ادھر اپنے گھر کے اندر ہی روب ڈالتا تھا تاکہ مجھے محسوس نہ ہو کہ اب میری بات کوئی نہیں سنتا. ڈپریشن میں نہ چلے جائیں نا. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام جی، مگر سینئر نہیں مرکزی کہے، مرکزی نہ. ایک ہی بات ہے. وہ جی ایک ہی بات کیسے ہے، مرکزی ہونے کے لیے جیلوں میں جانا پڑتا ہے، قلعے کاٹنے پڑتے ہیں، کوڑے کھانے پڑتے ہیں، کوڑے پکوڑے نہیں کوڑے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، پھر جا کے بندہ مرکزی بنتا ہے. تو سینئر کا کیا ہے، سینئر تو بندہ 40 ٹپے تو ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی سینئر تو بندہ 2 بال ہو جائے تو سینئر ہو جاتا ہے، 2 بال اٹھ جائے تو سینئر ہو جاتا ہے. سینئر کو ایسا کو کریڈٹ نہیں ہے، اصلی کریڈٹ تو مرکزی ہونا ہے، سینٹرل ہونا ہے یا سینیٹر ہونا ہے، اور بردر دوڑو ہی آپ کو پتہ ہی. یہ فرمائیں کہ آج کل یہ خبر بہت گرم ہے کہ لاہور پیپلز پارٹی کی صدارت کے لیے آپ کا گروپ بہت زیادہ سرگرم ہے. دیکھیں جی یہ لاہور کی صدارت جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ بنتی ہے ہمارے گروپ کی ہے. اچھا، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت اچھی بات کی ہے. اللہ کرے آپ کے پروگرام کی سی ڈی یہاں اڑ جائے اور یہی جملہ جو ہے یہ 30-40 مرتبہ ریپیٹ ہو توبہ، تاکہ ہماری اعلیٰ قیادت تک بھی یہ فکرہ پہنچ جائے. ویسے جو موجودہ لاہور کی صدر ہے سبینہ گڑکی صاحبہ، وہ اپنے حلقے میں اس قدر محدود ہو کے رہ گئی ہے کہ وہ سبینہ گڑکی کی بجائے سبینہ گاڑکی ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو گاڑ تک محدود کر دی ہے. I remember when Badr was the صدر of People's Party. اس وقت لاہور پیپلز پارٹی کا گاڑ ہوا کرتا تھا، اب تو پیپلز پارٹی کے لیے لاہور گڑا بن گیا. لیکن بدر صاحب جب لاہور کی صدارت آپ کے گروپ کے پاس تھی تب بھی تو پیپلز پارٹی ہار گئی تھی. نہیں یہ نہ کہے، وہ تو میں آڑا تھا اس لیے ساڑھے آڑ گئے تھے، باقیوں نے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا. وہ کیا کہتے ہیں کہ صدر کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ویسے تو اللہ کے فضل سے جو بھٹو صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کا زور و شور تھا وہی آج بھی ہے، کیونکہ جیالہ کبھی نہیں ٹوٹتا. جیالہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہتا ہے. ایک جیالہ نہیں ٹوٹتا اور ایک نائلن کا نالا نہیں ٹوٹتا، اسے بے شک ادوین میں ڈال لو ٹوٹے گا نہیں کبھی.
ویسے بھی جنید صاحب زرداری صاحب نے سیاست کو ایک ایسا سوٹ بنا دیا ہے جس کی ہر جگہ پہ جیب لگی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس کو کس جیب میں رکھنا ہے اور کس کو کس وقت جیب سے نکالنا ہے۔ یہ نون لیگ والے زرداری صاحب کے مقابلے میں سیاست نہیں کر سکتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کہنا کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پہلے یہ جنوبی پنجاب کے صوبہ بننے کی حمایت کرتے رہے ہیں، اب مخالفت شروع کر دی ہے۔ مگر ایک بات میں بتا دوں جنید صاحب، یہ جو جنوبی پنجاب کا صوبہ بننے کی آواز ہے نا، یہ کوئی ٹوٹی میں سے قطرہ قطرہ پانی گرنے کی آواز نہیں ہے جس کے سر پہ اٹ رکھ دے تو آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے ڈھول کی آواز ہے جو چوتھی پانچویں گلی میں بھی واجڑا ہو تو گھر میں بندے کو کانوں پہ ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں۔ اچھا بدر صاحب، آپ لوگوں نے بلدیاتی الیکشن کا تذکرہ شروع کر دیا، وقت تو جنرل الیکشن کا، جنرل الیکشن کب ہوں گے پھر؟ بہت اچھے، یہ جنرل الیکشن کا آپ نے اگر پوچھنا ہے تو وہ تو جنرل سیکرٹری سے پوچھیں۔ جنرل سیکرٹری تو آپ ہی ہیں۔ وہ اصل میں بھول جاتا ہوں کہ جنرل سیکرٹری تو میں خود ہوں۔ اصل میں انہوں نے جنرل سیکرٹری بالکل نمائشی سا کر دیا ہے، جیسے اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری ہے نا، اسے کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو امریکہ کہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دے۔ کم و بیش میرا بھی یہی حال ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ہماری پارٹی کی ایک میٹنگ تھی، اس میں زرداری صاحب نے کسی بات پہ گڑبی کھائی، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی میں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے۔ میں نے خود کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا جی یہ تو سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری ہے نا، اس کو پنشمنٹ دے، فوراً اسے باہر نکال دے۔ زرداری صاحب نے پھر مجھے باہر نکال دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ جنرل سیکرٹری تو میں خود ہوں۔ پھر میں باہر پارکنگ میں ایک تھڑے پہ بیٹھ کے وزٹنگ کارڈ نکال کے بڑی دیر یاد کرتا رہا کہ جہانگیر بدڑ جنرل سیکرٹری، جنرل سیکرٹری جہانگیر بدڑ، جہانگیر بدڑ جنرل سیکرٹری، جنرل سیکرٹری جہانگیر بدڑ۔ اس کے بعد لاہور کے میں نے داتا صاحب 2 چاولوں کی دیگیں بھی تقسیم کی ہے، ساتھ 2 دہی کے کوڈے۔ دہی ساتھ ضروری ہوتا ہے، دہی کے بغیر اگر آپ خشک چاول کھائیں تو وہ گلے میں پھنس جاتے ہیں، اور ایسے پھنستے ہیں جیسے بارشوں کے دنوں میں لاہور میں ٹریفک نہیں پھنستی، بہت بڑے پھنستے ہیں۔ میں تو جناب صاحب حیران ہوتا ہوں کہ بغیر دہی کے لوگ چاول کیسے کھا لیتے ہیں۔ میں تو ویسے چاولوں کے بغیر بھی دہی کھا لیتا ہوں، مگر مجھے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، اپنا اپنا سب کا گلا ہے، اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا الیکشن کب ہوں گے، آپ دہی کی طرف چل پڑے۔ نہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں الیکشن کب ہوں گے یہ صرف 2 لوگوں کو ہی پتا ہے، اچھا، یا صدر کو یا بدڑ کو۔ اسی لیے تو آپ سے پوچھیں کہ الیکشن کب ہوں گے۔ میں نے بھی اسی لیے ساتھ ایک آپشن رکھی ہے کہ ان سے پوچھے، مجھے نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا ہے مجھے۔ دیکھیں صدر صاحب نے صرف مجھ پہ اعتماد کیا ہے، بلکہ میرے ساتھ ڈسکس کیا، بلکہ ہم دونوں نے بیٹھ کے طے کیا ہے کہ الیکشن کس ڈیٹ پر ہوگا۔ تو بتائیں نا کہ کس ڈیٹ پہ الیکشن ہوگا؟ جو الیکشن کی ڈیٹ ہوگی نا جی، اس دن الیکشن ہوگی۔ یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ جس دن الیکشن ہوگے وہ الیکشنوں کی ڈیٹ ہوگی۔ یہی تو پوچھ رہے ہیں الیکشن کس دن ہوگا۔ اور یو مین الیکشن کس دن ہوگے؟ جی دیکھیں یہ تو مجھے انہوں نے کانفیڈینشیل بتایا ہے، تو میں ویسے آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں۔ جس دن جگہ جگہ تمبو لگے ہوں گے نا، اور اکثر ویگنوں میں قیمے والے نان کھائے جا رہے ہوں گے، اور کافی جگہوں پہ لاؤڈ سپیکر بھی لگا ہوگا، اور سب سے بڑا ہنٹ یہ ہے کہ اس دن چھٹی ہوگی، اس دن الیکشن ہوگی۔ لیکن بدر صاحب الیکشن میں لوڈ شیڈنگ کے ایشو کا کیا کریں گے آپ؟ اسے ہی تو ہم نے الیکشن ایشو بنانا ہے۔ اچھا، لوگ اسی وجہ سے تو ہمیں محبت سے انشاءاللہ ووٹ دیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ووٹ دیں گے؟ جی، یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے ورثے کی حفاظت کرتی ہے، ایک کلچرل پارٹی ہے، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے ورثے کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے یہ جو ورثہ ہمیں ملا ہے لوڈ شیڈنگ کا، اس میں ہم نے صرف اس کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ہماری ان خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ووٹ دے۔ یا لیکن بدر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس ورثے کی وجہ سے لوگ کس قدر پریشان ہیں؟ نہیں، پریشانی تو ہوتی ہے ورثے کی حفاظت کرتے ہوئے،
دیکھیں مگر ورثے کو زندہ رکھنے کے لیے جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ پریشانیاں جھیلتی ہیں. یہ دیکھ لیں جاپان پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے مگر اپنے ورثے کی حفاظت کرنے کے لیے آج بھی زمین پہ سوتے ہیں. یہ زمین پہ سونا ان کا ورثہ ہے اور وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ان بیچاروں کی کمروں میں دردیں نکل آئی ہیں مگر انہوں نے زمین پہ سونا نہیں چھوڑا. اور زمین پہ سونا کو آسان کام نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے. زمین پہ سوئے ہوئے بندے کو اگر ککی کیڑی لڑ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کے ناک چپٹے ہیں یہ بھی زمین پر سونے کی وجہ ہے. وہ کیسے؟ الٹا ہو کے زمین پر سوئے تو ناک پھنس جاتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کو سیگمنٹ تو اناؤنس کر لینے تو خود ہی شروع ہو گیا. یار یہ ٹائم کم ہے, میرے پاس مخبریاں بہت یاد ہیں. اب میں خرید لاتا ہوں پھر مخبری, پھر میں سناؤں نا تو وہ سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے اس میں سے. باسی مخبری میں نہیں سناتا. کس بھاؤ خریدتے ہو مخبری؟ بہت مہنگی, 35 روپے فی مخبری. معمولی نہیں ہے بندہ میرا مخبر ہے. لا جی جو پہلی مخبری سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے, اوگرا میں کرپشن کا جو کیس چل رہا ہے. سپریم کورٹ میں اس دفعہ جب نیب کا تفتیشی افسر ہائر ہوا اس سے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کرپشن کتنی ہے. اس نے بتایا جی 82 ارب روپے کی ہے. کورٹ نے کہا کہ یہ جو اوگرا کا چیئرمین ہے توقیر صادق, اس کو گرفتار کرنے کا کہا تھا, وہ کیا. اب ذرا میرا مخبر آگے سے سپریم کورٹ کے احترام کی مثال پیش کر رہا ہے, نمونہ دکھا رہا ہے. تفتیشی نے کہا کہ جناب بالکل چھاپا مارا تھا حیور, مکان نمبر 52 گلی نمبر 34 تھی جی, بلاک جناب تھا F11-3. ادھر جناب چھاپا مارا تھا, اندر سے ایک نوکر نکلا تھا, اس نے اپنا نام نیر بتایا تھا. اس نے کہا جی کہ توقیر صادق صاحب جو ہیں وہ ادھر نہیں ہوتے جی, تو اس لیے جناب پھر ہم آ گئے تھے. اب مخبر میرا پہلی بات اس میں یہ بتاتا ہے کہ آئیے یہ میاں, یہ جو ایڈریس بتایا گیا ہے کورٹ میں, اس ایڈریس پہ کوئی مکان ہے ہی نہیں. یعنی یہ ایڈریس کسی مکان کا ہے ہی نہیں. اور دوسری مخبری میرا مخبر یہ بتاتا ہے کہ آئیے یہ جو توقیر صادق صاحب ہیں ان کو اس لیے گرفتار نہیں کیا جا رہا کہ یہ پیپلز پارٹی کی ایک اہم لیڈر کے سالہ صاحب ہیں, اس لیے ان کو گرفتار نہیں کر رہے. بس ٹھیک ہے. دوسرا سام جو چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے حیور کے الیکشن آگے آنے والے ہیں, اس لیے نگران حکومتیں بن رہی ہیں. آئین کے مطابق نگران حکومت بنانے کے لیے اپوزیشن لیڈر کا بھی ہاں میں ہاں ملانا ضروری ہوتا ہے. وہ بھی کہے کہ ٹھیک ہے اس کو نگران وزیر اعلیٰ بنا دیں یا نگران وزیر اعظم بنا دیں. اب جناب حالات یہ ہیں کہ بلوچستان کے اندر چونکہ جو اپنا اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ہے ہی نہیں, اپوزیشن ہی نہیں تو لیڈر کہاں سے ہونے ہیں. کھانا پوری کے لیے یار محمد رہند صاحب تھے اپوزیشن لیڈر, مگر رئیسانی قبیلے کے ساتھ ان کی دشمنی ہے. 4 سال ہو گئے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے, ان کو تو چھوڑے. اب جناب بلوچستان کی گورنمنٹ نے ایک ڈرامہ سٹیج کرنے کا سوچا ہے. سکرپٹ اس کا یوں ہے کہ جناب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ان کے اپنے وزیر خزانہ ہیں عاصم کرد گلو صاحب, وہ اب کچھ دنوں کے بعد ایک لڑائی کا ڈرامہ بنائیں گے. سکرپٹ ہے یہ ان کا, اور کہیں گے کہ نہیں میں حکومت میں نہیں, تو پھر ان کو اپوزیشن لیڈر پیش کیا جائے گا, وہ پھر نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ نام پیش کریں گے, اور جناب علی وہ نام ہوگا ہمایوں عزیز کرد صاحب کا, اور وہ پھر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے نگران. اور وہ کہیں گے کہ دیکھ لیں اپوزیشن لیڈر نے سلیکٹ کیا ہے اس لیے یہ بن گئے ہیں. تالیاں تالیاں پھر بجتی ہیں, اجلاس میں ہنستے نہیں. سوری, ویری بیڈ. لو جی اگلی مخبری یہ چھوڑ رہا ہو. ویسے میں کوئی لمیاں نہیں چھوڑتا, میں اصلی مخبریاں چھوڑتا. بالکل اس میں تو کچھ یہ جو ابھی ایفیڈرین کیس چل رہا ہے, اس میں اب کئی لوگوں کی ضمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں, نئی بات بن رہی, بہت سخت پریشانی پڑی ہوئی ہے. اب حکومت کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ہے نا بریگیڈیئر فہیم
جو فورس کمانڈر ہے یہ اینٹی نارکوٹیکس کا, اس کو تو یار ایک سائڈ پہ کرو, یہ بیچ میں درد سر بنا ہوا ہے, یہ اگر ہٹ جائے تو پھر میرا خیال ہے کیس اپنے ہتھے آ سکتا ہے. یہ کوئی سوچا کچھ لوگوں نے؟ لا جناب, یہ فہیم صاحب کو راستے میں سے ہٹانے کے لیے, ٹرانسفر کرنے کے لیے جب اوپر رابطہ کیا گیا تو عسکری قیادت کے ایک اہم شخصیت نے کہا کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہوگا, نہ میں کروں گا. بات یہ ہے کہ میں قانون کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا, خبردار, گیٹ آؤٹ. دس از ویری بیڈ اینڈ دس از, انگریزی بولتے ہیں یار جب ہاتھ میں سوٹی ہو نا اور اس کے اوپر تھوڑا سا سٹیل بھی لگا ہو تو تمہیں پتہ نہیں, ایسے جب ہاتھ کو ٹھنڈا لگتا ہے تو کیسی انگریزی نکلتی. کیانی صاحب کی انگریزی اتنی بری نہیں ہے یار. یہ دیکھو یار, میں نے کیانی صاحب کا نام لیا ہے یار, تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ رانی تو بیڑی چلاتا مخبری, جلدی سے اگلی کور کرنے کے لیے جلدی سے اگلی مخبری سنا دیں. کیسی خطرناک بات کر جاتا ہے یہ بندہ, اس کو سمجھایا کرو خدا کے واسطے نہ ایسے کیا کر. اگلی مخبری سنا دیں جلدی سے. کہاں سے سناؤں, ادھی جان تو میری نکل گئی ہوئی ہے. پچھلی مخبری مٹا دو بس, رہنے دو, وہ نہیں مخبری, آئی ایم سوری, وہ نہیں مخبری, میں نہیں سناتا. ڈش لا جناب, ایک لاہور کے لیڈر ہے پیپلز پارٹی کے حاجی منان صاحب, انہوں نے ایک جگہ خریدی سی جو کسی وقت میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھی. لو جی, جس پارٹی سے انہوں نے جگہ خریدی اسی پارٹی کے ایک ممبر سے ایک وفاقی وزیر صاحب نے تھوڑی سی جگہ خرید لی. اب اس جگہ کی تقسیم کا پڑ گیا ہوا ہے پھڈا, 2.5 فٹ کا پھڈا پڑا ہوا ہے. وفاقی وزیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں چھوڑنی. ہم یہ حاجی منان نے جو جگہ خریدی ہے وہ جاتے ہی ادھر سے ہے, وہ جو 2.5 فٹ جگہ ہے, وہ کہتے ہیں بھائی جی ہم نے جو جگہ خریدی ہے پھر وہ دیکھ کی کو کنک لا لیے, جڑی چھاتے چڑھ کے بیٹھ لیے کریے, ہوگا پئیے ہم نے جانا ہے ادھر جناب, ہماری جگہ پہ آپ کیوں کبیاں کر رہے ہیں؟ وہ وفاقی وزیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں سونے آئے تھے ہم نے نہیں چھوڑنی. اب وہ حاجی منان کہتے ہیں جناب آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا ہماری جگہ ہے؟ کہتے ہیں پہلے یہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے پاس تھی, ہم ان کے ساتھ نہیں تھے بول سکتے, خالی کرو جگہ, ہم نے نہیں دینی 2.5 فٹ جگہ. اب جناب اس علاقے میں جو پیپلز پارٹی کی مخالف پارٹیاں ہیں انہوں نے اس ایشو کو الیکشن سٹنٹ بنانے کا ارادہ کر دیا ہوا. حالانکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ سٹنٹ کتنا مہنگا ہو گیا, 2-2.5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, یہ کچھ دن پہلے میں ٹیلی ویژن پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں کسی ملک کے اندر کوئی بانس کے گھر بنے ہوئے میں دیکھ رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ کتنا آسان سا اور سستا سا مٹیریل ہے گھر بنانے کے لیے. ہمارے ہاں بانس کی جو ہے وہ یا گٹر کھولنے کے لیے کام آتا ہے تو یہ بانس کی پوڑی بنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو میں نے بانس کا دوجا کوئی مقصد نہیں دیکھا. یا اگر کوئی پتلا بانس کسی کے ہتھے چڑھ جائے تو بسنت کے دن گڈی لٹنے کے کام آیا کرتا تھا, وہ بھی اب ختم ہو گیا. کہتے ہیں نا انسان ہمیشہ اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے. جو چیزیں کل تک غربت کی علامت تھی آج وہ فیشن بن گئی ہوئی ہیں, اور بھی بانس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایک سٹائل بن گئے, ماڈرن لائف سٹائل میں استعمال ہونے لگ گئی ہیں. تم واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ ڈیفنس کی طرف دیکھیں نا, گھر کے باہر انہوں نے بڑا بانس کے ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں خوبصورتی بنانے کے لیے, اور واقعی وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. اور کئی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس جو ہیں وہ خاص طور پر بانس کا استعمال صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ دہی زندگی کا امپریشن دیا جا سکے. ہاں, جیسے جو لہنگا ہے, لباس خواتین جو پہنتی ہیں, یہ ایک وقت تھا کہ گاؤں میں یا جنگلی علاقوں میں خواتین پہنا کرتی تھی, ایک غربت کی علامت سمجھا جاتا تھا. اب اسی لہنگے کے اوپر تلے شلے لگا کے, گوٹا سلمہ لگا کے, تو ادھر بڑی بڑی امیر خواتین فیشن کے طور پہ شادیوں میں پہن کے پھر رہی ہوتی. عزیز صاحب, یہ جتنے بھی ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں ان کی مارکیٹ میں بڑی ویلیو ہے. آپ دیکھ نہیں رہے فیشن شو میں کس طرح گوٹا کناری والے کپڑے پہنے جاتے ہیں؟ ہاں, پرانی چیزیں لوٹ کے پھر ایک دفعہ آتی ہیں, مگر ہم لوگ وہ پرانی چیزوں کو چھوڑتے ہی کیوں ہیں؟ اچھا, بانس کو تو ہم نے خام خواہ غربت کی علامت بنا کے رکھ دی ہے, حالانکہ دنیا بھر میں بانس کو انتہائی تیزی کے ساتھ ایک تعمیراتی, ایک یعنی قابل
بھروسہ تعمیراتی میٹیریل کے طور پر اس کی مقبولیت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے صرف 3 برسوں کے دوران بانس کے استعمال میں، تعمیراتی استعمال میں 17 گنا اضافہ ہوا ہے. اور اس وقت بانس کی جو ٹریڈ ہے دنیا بھر میں وہ $10 بلین یعنی $10 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. $10 ارب جناب یہ وہی عرب ہیں جن میں سے $1 ارب ہم نے امریکہ کا دینا اور اس نے ہمیں سیاپا ڈالا. امریکہ کو دینا نہیں ہے، امریکہ سے لینے کے لیے اس کی منت سماجت کر رہے ہیں. بھائی اچھا سر، لیکن یہاں پاکستان میں تو بانس بہت مہنگا ہے اگر دیکھا جائے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. کتنا مہنگا ہے؟ دیگر جو تعمیراتی میٹیریل ہیں ان میں سب سے سستا بانس ہے، لیکن بانس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. بانس کو ہم اپنے گھروں میں، ایون ہمارے دیہی علاقوں میں بانس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پر جو بالکل لوگ کچھ بھی بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، جو کچے گھروں میں رہتے ہیں، وہ بھی بانس کی چھت استعمال نہیں کرتے. حالانکہ فار ایسٹ میں جو بڑے بڑے یعنی شہری علاقے ہیں وہاں پہ اب بانس کا استعمال ہو رہا ہے. بانس بڑی مضبوط چیز ہے. باقی جو مٹیریل استعمال کرتے ہیں ہم، جس جگہ پہ بانس بھی استعمال ہو سکتا ہے ان چیزوں سے زیادہ مضبوط بانس ہے. بانسوں کی بعض اقسام جو ہیں وہ کنکریٹ اور گرینائٹ اور گریفائٹ سے زیادہ مضبوط تصور کی جاتی ہیں. لو دیکھو، میں نے اپنے پلے سے کہا تھا تو دانشور بھی کہہ رہا ہے. اور میں دوسری بات یہ بتاؤں، پاکستان کے بعض علاقے دنیا کے بیسٹ علاقے تصور کیے جاتے ہیں جہاں پہ انتہائی آسانی کے ساتھ بانس کاشت کیا جا سکتا ہے. اور بانس کا جو ایک پودا ہے وہ 3 سے 7 سال تک پھل دینے کے یعنی وہ تناور درخت بن جاتا ہے. اور بعض بانس جو ہیں وہ ایک دن میں 39 انچز یعنی تیزی سے بڑھتے ہیں. یعنی 39 انچ جو ہے اپنا قد بڑھاتے ہیں ایک دن میں. جناب شاباش، پاس پھرتا ہوا بندہ کہو تو دینا جی اوت ہو گیا. بانس نہ ہوا یہ تو پٹرول کی قیمت ہو گئی نا جو دنوں میں اتنی اونچی چلی جاتی ہے. اچھا یہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ بانس کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے؟ اچھا ہاں، یہ جو بانس کا پودا ہوتا ہے یا جو بانس ہوتا ہے یہ کچا ہوتا ہوگا جو ہرا اس کا ڈالتے ہیں. میں نے خود کھایا ہوا ہے. ہاں سچ مچ بانس کا اچار ڈالتے ہیں اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے. بانس کا اچار کھانے کے لیے کھڑے ہو کے کھانا ضروری ہے؟ نہیں یار یہ دیکھو مذاق کر رہا ہے یہ بندہ. لمبا ہوتا ہے نا. اور بھائی جی یہ نہیں ہوتا کہ بانس کا اچار پڑا ہوا تو آپ نے اچار کو پوڑی لگائی اور روٹی لے کے آپ اوپر چڑھ گئے کھانے کے لیے. نہیں، اس کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کے تو اس کا اچار ڈالا ہوتا ہے. اس وقت میں تمہیں بتاؤں سیریسلی کہ دنیا میں 1500 سے زیادہ ایسی اشیاء ہیں جو بانس سے بنتی ہیں. صرف 1500 سے زیادہ ایسی اشیاء ہیں. 1500؟ ہاں جی ہاں جی. یہ جو تھانیوں میں اللہ دیتے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بانس ہی ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا جس کے ذریعے وہ اپنا روب اور دبدبا رکھتے ہیں، اور ایک بانس وہ ہوتا ہے جو ملزم کو الٹا لٹا کے اس پہ رولا بھی پھیرتے ہیں. اچھا سر، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بانس کا استعمال جو ہے وہ چائنا میں. استعمال بھی سب سے زیادہ چائنا میں ہے اور پیداوار کے لحاظ سے بھی چین سر فہرست ہے. دنیا میں جتنا بانس پیدا ہوتا ہے اس کا 80% صرف چین کے اندر پیدا ہوتا ہے. واو جناب، یعنی باقی 20% صرف پوری دنیا میں پیدا ہوتا ہے. ایکسلنٹ. شاباش بھائی. چائنیز اللہ خود بیچارے نکے نکے قدوں کے ہوتے ہیں اور کتنا لمبا بانس اگا لیتے ہیں. یار یہ جو بانس ہوتا ہے اتنا لمبا، اس کی عقل گٹوں میں ہوتی ہے. عقل گٹوں میں ہی ہوتی ہے، اس لیے توپ میں کھڑا ہوتا ہے. نہیں تو بندہ تھوڑا جہاں درخت کے نیچے چھایا ہی ہو جاتا ہے. نہیں ادھر ہی کھڑا رہتا ہے اونٹ سا. اچھا عزیزہ، آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. یہ جو بانس ہے نا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو بہت تیزی سے ایبزارب کرتا ہے اور یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے. ہاں، اور میں نے سنا کہ جب یہ بڑھتا ہے نا، چونکہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، اس کی آواز بھی آتی ہے کو بڑھتے ہوئے. اچھا، اس لیے پٹرول سے تو اچھا ہے نا. پٹرول کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کب بڑھا ہے. اس کا پتہ تو چلتا ہے نا جب شی کرتا ہے تو بندہ سمجھ جاتا ہے بات گیا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوا ہے. لو یار، وزیر اعظم صاحب کو کیا ضرورت ہے اس طرح کے بیان دینے کی؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے معیار زندگی عوام کا بہت بلند ہوا ہے. سارے پاکستان کی عوام کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کو پتا چل گیا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ
बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। हाँ, बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तानियों का मेयार जिंदगी K2 पे तलाश कर रही है। हाँ यार, ये तुम तंज कर रहे हो, ये ना करो यार, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। नहीं, तंज वाली कौन सी बात है? मैं मानता हूँ, मगर इतना नहीं हूँ। तंज वाली नहीं, हकीकत है ये। नहीं, इनकी पॉलिसियों की वजह से वाकई मयारे जिंदगी आवाम का बुलंद हुआ है। पहले आवाम नीचे कमरों में घुस के एसी लगा के खेस लेके सोई होती थी डब्बियों वाले, अब आवाम नीचे से निकल के बुलंदी पे गई है, ऊपर जाके कमीजें उतार के बनेरियों पर रख के हाथ में पक्की पकड़ के बैठी होती है। मयारे जिंदगी जो है वो बुलंद भी हुआ है और ऊपर से नंगा भी हुआ है। और ये उन्हीं की पॉलिसी है ना, ये तो नहीं कि कोई पंखों वालों ने कोई इश्तिहार ऐसे दिए हैं कि हाथ वाला पंखा बहुत अच्छा होता है, ये इस्तेमाल करें। नहीं, ये इनकी पॉलिसियां हैं कि यहाँ तक बात पहुंची है। बहुत बुलंद हुआ मायारे जिंदगी। आप देख ले यार, सुई गैस को देख ले आप, बिल्कुल खत्म। ऐसी अच्छी की है इन्होंने, इनकी पॉलिसियों ने, कि अब लोग बुलंदियों पे चढ़ के दरख्त की टहनियां तोड़ के आगे चूल्हे जला रहे होते हैं। ये जो बुलंदी पे गई है आवाम, दरख्तों पे चढ़ी है, ये इन्हीं की पॉलिसी है। मायारे जिंदगी बहुत बुलंद किया है इन्होंने। तालीमी मायार बहुत बुलंद हुआ है यार। पूरे मुल्क में अगर 1,00,000 स्कूल है तो तकरीबन 85,000 स्कूल पे तगड़े लोगों ने कब्जे कर लिए हुए। उधर बच्चे घुस नहीं सकते बेचारे, कहां तो पैसा अड़ रहे होते थे उधर। घरों में अब छतों पे चढ़ के अपने घर आई हुई खाला के बेटे को दिखा रहे होते हैं कि वो हमारा स्कूल होता था। और नीचे वो जो कबिया करके बैठा हुआ, वो उधर अपने करिंदों को बता रहा है कि वो बुलंदी पे जो स्टूडेंट चढ़ा हुआ है ना, वो इधर पढ़ा करता था। बहुत बुलंद कर दिया हर चीज को यार। तुम देखो, लोग सब्जी वाली दुकानों पे बेचारे थैले पकड़ के खड़े होते थे, अब कोई मुंह नहीं लगाता सब्जी की दुकान का, दूर से निकल जाते हैं देख के, ओ भैया जेड़ी खरीदी नहीं जाती हो गए यार। मुख्तसरन अर्ज ये है कि हर चीज की कीमत आसमान तक पहुंचा दिया गवर्नमेंट ने। इससे ज्यादा और क्या आवाम का मयारे जिंदगी बुलंद करेगी। आवाम हर चीज हासिल करने के लिए छलांगे लगा रही है, बेचारी उछल रही है जैसे कौडू कुंडी लगाने के लिए नहीं उछल रहा। परवेज मुशर्रफ का कहना है कि ड्रोन हमलों को रोकने के लिए मुज़ाकरात के साथ साथ ताकत का इस्तेमाल भी करना होगा। शाबाश। मुज़ाकरात के साथ साथ मुशर्रफ साहब कौन सा ताकत का मुयारा करें जनाब? मुज़ाकरात करते हुए नीचे से उनका पैर में या सामने वाले के साथ बात करते हुए साथ वाले को चपेट मार दे? नहीं माइकल, तुम समझे नहीं। या अमरीकियों की ठोडी को हाथ लगाते हुए उनकी नाक पर उंगल काट मारे? क्या ताकत का मुजाहरा करें बताएं तो सही ना। क्या कहे मिस्टर माइकल भाईजान, ये बिस्कुट ले जरा, वो वाला ले जरा बिस्कुट, ये वाला नहीं वो वाला, ये बिस्कुट मैंने अपने लिए बनवाया हूँ। मुशर्रफ साहब एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं तो ये ताकत वाली स्ट्रेटेजी उन्होंने खुद क्यों नहीं थी इस्तेमाल की? उन्होंने क्या एक हाथ में अंडे पकड़े हुए थे? ये क्या बात होता है ना, बंदा कहता मैं लड़ पड़ा ही मेरे हाथ से अंडे ना होते थे। अपनी दफा तो वो कहते थे कि अमेरिका की बात ना मानी तो वो गारों के दौर में पहुंचा देगा। खुद अब कारों में सैर हो रही है, हमें गारों में। वाह जी वाह। खुद लंदन की ठंडी बहारों में और हम गारों में। वो क्या शायर कहता है, दो पत्थर नारा दे तुसी लंदन दी रोशनियां च सानू हनेरे गारां दे। वाह मुशर्रफ साहब, दो पत्थर नारा दे। आईसीसी तेरा क्या कहना? पाकिस्तानी बॉलर सईद अजमल रैंकिंग में पहले नंबर पे होने के बावजूद अवार्ड से खारिज, रवैया काबिल मजम्मत है शायकीन। यार वैसे ये हमारे बच्चों के साथ अगर अंग्रेजों ने यही करना है तो ये किस लिए उधर चले जाते हैं खेलने के लिए? हद हो गई है मान से। इससे अच्छा अपने गली में गुल्ली डंडा खेल ले बंदा। ऐसे ये देखो गोरे मनूस और हासद है, इतना हसद करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, हसद करते हैं ये हमसे। इनको ये मौत पड़ती है कि हम इतने पैसे लगा के मशीने को ऊपर एक्सरसाइज कर करके हम मर जाते हैं। बोतलों में हम जूस लेके तो फिर रहे होते हैं स्टेडियम में। रंग हमारे गोरे, अंग्रेजी हम बोलते हैं, पैंटें शर्टें हम इम्पोर्टेड पहनते हैं, और ये माले माले कपड़े पहने हुए गलियों से उठ के आगे मार मार छिके हमारा तू काट देते हैं। ये इनको मौत पड़ती है। बाकी बातें तो ठीक है, पैंटे शर्टें वो इम्पोर्टेड नहीं पहनते, अपनी पहनते।
यार वो इम्पोर्टेड ही होती है, जिसका ऊपर मेड इन इंग्लैंड लिखा हो वो इम्पोर्टेड होता है, या जिसकी कीमत ज्यादा हो वो भी इम्पोर्टेड चीज है। अच्छा हाँ, ये इनको मौत पड़ती है। ईमान से हमारे बच्चों को चाहिए कि जाए ना इनके साथ खेलने, पर ये दफा करें नाम मुरादों को। अब देखो ना वो लड़का सईद अजमल बेहतरीन खिलाड़ी है और अव्वल पोजीशन पे आया तो उसको अवार्ड नहीं दे रहे। बिल्कुल अजीज साहब, उसका नाम ही लिस्ट से निकाल दिया है। हाँ जी, मैं भी वही कलप रहा हूँ, मैं कौन सा थरकोल पे तबसरा कर रहा हूँ। ऐसे ये नैश लोग हैं अंग्रेज, तुम देखो कभी इल्जामात लगा देते हैं, कभी को बहाना लगा देते हैं। मुझे तो लगता है किसी दिन इन्होंने कहना का कि ये जो इनके पाकिस्तानी बॉलर थुक लगा के गेंद को रगड़ते हैं ना, ये अनहाइजेनिक है, इससे स्पोर्ट्स में जरासीम फैलते हैं। बंदा पूछे, हम तो सिर्फ गेंद को थुक लगाते हैं, आपने तो पूरी दुनिया को थुक लगाई हुई है। खुद ये इतने अनहाइजेनिक लोग हैं, 2.5-3 साल बाद नहाते हैं। तुम देखना ये आईसीसी का चेयरमैन साल 1.5 साल बाद जब नहाएगा ना, मैंने इसका साबुन चौक के दौड़ जाएगा और चावा भी किसी गंदे नाले में फेंक देना, इसके गिट्टे गंदे ही रहेंगे। देखना इस चावे की बीवी बैठ के गा रही होती है, वे गंदियां गिट्टियां वालिया मैं रह गई तेरे ते, वे गंदियां गिट्टियां वालिया मैं रह गई तेरे ते। क्या कर रहे हो यार? यार इतने दिनों के बाद किया है, थोड़ा तो बहुत तो चलो कर लेने दिया करो, मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाते। लंदन में ऐसा रोबोट मुतारिफ करवा दिया गया है जो मलबूसात खरीदने में इंसानों की मदद करेगा। है? यार ये रोबोट तो खुदा के वास्ते सारे खरीद के इधर पाकिस्तान ले आओ। हाँ, क्यों? हमारी खवातीन शॉपिंग में जितना टाइम लगाती है ना, मेरा ख्याल है दुनिया पे कोई खातून ऐसी नहीं होगी जो इतना टाइम लगाती है। सिर्फ दुपट्टा खरीदना पड़ जाए ना, इनको तो पौना दिन जाया कर देती है। उधर दुकान वाले से लड़ना शुरू हो जाती है, हाँ भरा तुम मैचिंग तो करा सही, ये केसरी और ये निमा केसरी है, तुम क्या कर रहे हो? हाथ दोगी तुम्हारे वाली नीली ट्यूब जलाई हुई है, बल्ब भी जलाओ, मुझे रंग तो सही नजर आए और दिखाओ मुझे जरा। दुकानदार बेचारा थान खोल खोल के पहाड़ बना देता है। अमान से लगता ही नहीं गाहक आया हुआ, लगता है दुकान में डकैती हो गई। इस तरह माल खिल रहा होता है उसका। वो थानों के पहाड़ के ऊपर से मुंह निकाल के कह रही होती है, परला थान भी हाथ टूटे। मालक से लड़ना शुरू कर देती है, भरा तेरा सेलमैन नहीं चंगा मुंडा, को और मुंडा रखो। 150 रुपए का दुपट्टा खरीदने के लिए 18,000 वाला सेलमैन फेल कर देती है। पौना दिन लगा के दुपट्टा लेके जाके चिंची रक्शे में बैठती है, फिर उतर के आ जाती है, बार में तो पेवे गया तो रंग नहीं ठीक है, रख लो वापस। आज ये एक बार फिर डेफिनेटली गली में सोएगा। आप देख रहे थे आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।